إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال عز وجل والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انکم تفتنون فی قبورکم قریبا من فتنة المسیح الدجال. برادران اسلام اور دینی و ملی بھائیوں، موت ایک ایسا عارضہ ہے جو ہر ایک کو لاحق ہوگا، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے دنیا میں کوئی بھی انسان جس کا انکار نہیں کر سکتا. اس وسیع و عریض کائنات میں دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسدان، عقل مند، مختلف علوم اور فنون کے ماہرین پیدا ہوئے اور بڑی بڑی طاقتور شخصیتیں پیدا ہوئیں. ایسے ایسے ظالم اور جابر حکمراں پیدا ہوئے جو اپنے رعایا سے، اپنے ماتحتوں سے سجدے کروایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو رب اور رب اعلیٰ کہلوایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکا. لمحوں میں موت نے انہیں لمحوں میں نگل لیا. اس دنیا کے اندر چاہے امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، طاقتور ہو یا ضعیف، میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کرتے ہیں. چاہے مومن ہو یا فاسق و فاجر ہو یا کفار ہو، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ دنیا دار البقاء نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے عمل کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے
کہ ہم ہمیشہ کی زندگی آخرت کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ لوگوں کے پیچھے ایک برزخ ہے، اور وہ برزخ کی زندگی کب تک ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ دوبارہ زندہ کیے جانے تک، قیامت قائم ہونے تک یہ برزخ کی زندگی ہے، جس زندگی میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، جس زندگی میں یا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی یا غمی ہی غمی ہوگی۔ میرے بھائیوں اس زندگی کو قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی۔ اور قبر ایک تاریک کوٹھری ہے، مٹی کا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، ایک سنسان جگہ جہاں چیخو پکار ہوں گی، مردوں کی چیخو پکار ہوں گی، ان چیخو پکار کے سوا کوئی اور چیز وہاں نہ ہوگی۔ وہاں میرے بھائیوں اس کوٹھری میں، اس تاریک اور تنگ کوٹھری میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو اس زندگی میں، اس کوٹھری میں داخل ہونا۔ میرے بھائیوں وہاں تسلی دینے کے لیے نہ دوست و احباب ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ گھر والے ہوں گے۔ وہاں مدد کے لیے کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی پیر و فقیر و مرشد نہ ہوگا، کوئی امام ولی نہ ہوگا۔ وہاں میرے بھائیوں اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، رحمت کے فرشتے ہوں گے یا عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ وہ قبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، رواه احمد۔ فرماتے آپ کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر آپ نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے ظلم دیکھے ہیں آپ نے۔ میرے بھائیو فرماتے ہیں آپ کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک اور دلوں کو دہلا دینے والی چیز نہیں دیکھی۔ میرے بھائیو وہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ وہ قبر یا تو آگوں سے بھری ہوئی ہوگی یا کہ جنت کی ٹھنڈک اور خوشبودار ہواؤں سے وہ قبر بھری ہوئی ہوگی۔ وہ قبر یا تو اتنی تنگ ہوگی کہ میرے بھائیوں کہ انسان یا مردے کی ہڈیاں یا کہ صاحب قبر کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں گی، یا تو وہ قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں فتنہ قبر اور عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو خطاب کیا، اور آپ نے اس خطاب کے اندر قبر کے مناظر کو بیان کیا، عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا۔ لوگ اس قدر روئے کہ میں نے اس سے زیادہ کبھی مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، وہ ہستی جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں ہم لوگوں کے ساتھ شریک تھے۔ آپ نے قبر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر نصیحت کی، اور آپ اتنا روئے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ مٹی آنسوؤں سے تر ہو گئی، وہ مٹی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمایا آپ نے اے میرے بھائیو اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو، اے میرے بھائیو اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے میرے بھائیو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس نماز میں آپ نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ کون فرما رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور میرے بھائی فتنہ قبر سے ہر ایک کو دوچار ہونا پڑے گا، فتنہ قبر سے
हर एक को दो चार होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, खलीफे सालिस उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तारीख में है, रिवायत में है, सीरत में है कि वो अज़ाब कब्र को या कब्र को देखकर इतना रोते थे कि आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी। सहाबा ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कदर कब्र का तज़किरा सुनकर इस कदर क्यों रोते हैं? जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, जहन्नम के आदाब का तज़किरा सुनते हैं तो इतना नहीं रोते हैं जितना कि कब्र को देखकर या कब्र के आदाब को सुनकर रोते हैं। उन्होंने कहा, इन्नल कब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कब्र ये आखिरत की पहली मंजिल है, ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो शख्स इस मंजिल में कामयाब रहा, जो शख्स कब्र के अंदर कामयाब रहा, वो आखिरत की बकिया मंजिलों में कामयाब रहेगा। और जो कब्र की आखिरत की इस पहली मंजिल में कब्र में नाकाम रहा, वो आखिरत की दीगर मंजिलों में भी नाकाम रहेगा। तो मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ाब कब्र को याद करके इतना रोते थे कि मुसलसल आंसू बहने की वजह से उनके चेहरे पर धब्बा और निशान पड़ गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र को याद करके इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाया करती थी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाया, इन्नकुम तुफ्तनूना फी कुबूरिकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें कब्र के फितने से दो चार किया जाएगा। कोई भी शख्स हो, कोई भी शख्स, हर शख्स को फितने कब्र से दो चार होना, कब्र हर एक को दबाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी बच्चे के जनाजे में शरीक हुए। आपने उस बच्चे के जनाजे की नमाज पढ़ाई और फरमाया, अगर कोई शख्स कब्र की दबोच से महफूज रहता, लनजा हादा सबी, तो ये बच्चा जरूर नजात पाता। अगर कोई शख्स, आपको मालूम है, नाबालिग बच्चे बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया आपने, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इन्नकुम तुफ्तनूना फी कुबूरिकुम, तुम्हें फितने कब्र से दो चार किया जाएगा। और फरमाया आपने कि फितने दज्जाल के करीब या फितने दज्जाल की तरह मेरी उम्मत के लोगों को फितने कब्र से दो चार किया जाएगा। और फरमाया आपने, अगर कोई शख्स कब्र की दबोच से, कब्र के दबाने से महफूज रहता, लनजा हादा सबी, तो ये बच्चा जरूर कब्र की दबोच से नजात पाता। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक अज़ीमुल क़द्र सहाबी रसूल साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की चंद झलकियां पेश करता हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या फरमाया बतलाता हूं। सहाबी रसूल साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये फौत हुए, ये वो सहाबी थे जो कबीले औस के सरदार थे मदीने के अंदर, और जब ये इस्लाम कबूल किए तो इनके इस्लाम कबूल करने की वजह से इनके कबीले के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि कबीले के सरदार थे साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। जब इस्लाम कबूल किए तो इनके इस्लाम कबूल करने की वजह से इनके कबीले के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, मुसलमानों को इस्लाम को क्या कुव्वत मिली। जब ये फौत हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सर अपने जानों पर रख करके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का सर अपने जानों पर रख करके अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे दीन की खिदमत की है, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे दीन की खिदमत की है, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूं, तू इससे राजी हो जा। वो अज़ीमुल क़द्र सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इhtazza अर्शुर रहमान लिमौत साद बिन मुआज़। और दूसरी बात में है मिन फरह रब्बि अज़्ज़ व जल, कि साद बिन मुआज़ की मौत की वजह से रब की खुशी को देखकर रब का अर्श हरकत में आ गया, रब का अर्श हिल गया मारे खुशी के साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफातगी से, या इनकी मौत से, कि हमारे साए में एक अजीम हस्ती आने वाली, रब का अर्श खुशी से हिल गया। मेरे भाई, ये अज़ीमुल क़द्र सहाबी, जब सहाबा ने इनके जनाजे को उठाया, जनाजा इंतहाई, ये सब जो बात बतला रहा हूं ये सही अहादीस की रोशनी में, सही सनद के साथ वारिद अहादीस की रोशनी में ये वाक़या में बतला रहा हूं आपके सामने। जब इनके जनाजे को उठाया गया तो सहाबा ने इनके जनाजे को बहुत हल्का पाया, खफीफ पाया,
فرمایا آپ نے تحملہ الملائکۃ معکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے ان کے تمہارے ساتھ، فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھائی، فرمایا آپ نے شہدہ 70,000 من الملائکہ، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ایسے فرشتے جو زمین میں اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے، ایسے فرشتے شریک ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے زمین پر۔ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے قبر کی کھدائی کی اور ایک گواہی دیتے ہیں، صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ جب میں ان کی قبر کی کھدائی کر رہا تھا واللہ میں مشک کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، مشک کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں صحابی سعد معاذ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی اور کہا واللہ لمنادیل سعد بن معاذ بالجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں سعد بن معاذ کو جو رومال جو دستی انہیں عطا کیا جائے گا وہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ایسے عظیم القدر صحابی، ایسے عظیم القدر صحابی کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا، فرمایا آپ نے لقد بم بمۃ ثم فرجان، کی قبر میں انہیں دبوچا، قبر میں انہیں دبوچا، پھر آپ نے دعا فرمائی اور قبر کشادہ کر دی گئی۔ فرمایا آپ نے اگر کوئی شخص ان للقبر ضغطہ، قبر کی ایک دبوچ ہے، اگر کوئی شخص قبر کی دبوچ سے محفوظ رہتا، نجات پاتا، لنجا سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ ضرور نجات پاتے قبر کی دبوچ سے۔ میرے بھائیوں انکم تفتنون فی قبورکم، آپ فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں تمہیں تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا۔ فرمایا آپ نے استعدوا لمثل هذا اليوم، اے میری امت کے لوگوں اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو۔ میرے بھائیوں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک دہشتناک منظر یا جگہ نہیں دیکھی ہے۔ وہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ میرے بھائیوں جب حدیث آپ فرماتے ہیں کہ انسان مرتا ہے اور اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں قبر تک پہنچانے کے لیے، اور تھوڑا بہت سامان چارپائی وغیرہ ساتھ میں جاتی ہے، اور تیسری چیز جو جاتی ہے وہ اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کے اعمال جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ فیرجع منہا اثنان، دو چیزیں اس سے لوٹ آتی ہیں، یرجع اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال گھر والے لوٹ آتے ہیں اور اس کے مال و اسباب لوٹ آتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا میرے بھائیوں، وہاں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ میت جب اسے دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس میت کو حسرت دلانے کے لیے جن کے پیچھے وہ آخرت کو تباہ کر چکا تھا، اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ آج تیرے کام نہیں آنے والے، تجھے اس مٹی کے تاریک کوٹری میں، مٹی کے گھروندے میں ڈال کے تجھے جا رہے ہیں، انہ لیسمع قرآن عالم، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے جنتی ہو یا جہنمی ہو، اللہ ہر میت کو دفن کرنے والوں کی چلنے کی آہٹوں کو سناتا ہے۔ اللہ ہر میت کو دفن کر کے لوٹنے والوں کی چلنے کی آہٹوں کو سناتا ہے۔ انہ لیسمع قرآن عالم، ان کی جوتوں کی آہٹوں کو سنتا ہے، اللہ سناتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر وہ شخص، اگر وہ میت مومن ہے، نیک جنتی ہے، تو وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیاب ہوتا ہے۔ تین سوال کیے جاتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، تین سوالات۔ قبر کے حساب کا یہ خلاصہ، تین سوال، من ربک، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے انتہائی بھیانک چہروں والے ہوتے ہیں، سیاہ چہروں والے ہوتے ہیں، اور
گائے کے سینگ کی طرح ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے مٹیوں کو کریدتے ہوئے کھودتے ہوئے بھیانک چہرے والے اور بڑی بڑی آنکھوں والے ڈیگ کی طرح، حدیث کے الفاظ ڈیگ کی طرح بڑی بڑی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، فیقعدانہ، اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے، کس کے بنائے ہوئے دین پر تو عمل کر رہا تھا، کس کے بنائے ہوئے دین پر تو عمل کر رہا تھا، اور ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے، کس نبی کی تو پیروی کر رہا تھا، کس ہستی کی تو پیروی کر رہا تھا، کس کی تو اتباع اور پیروی کر رہا تھا۔ یہ 3 سوالات ہوں گے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رب کون ہے۔ اگر واقعی بندہ دنیا کے اندر اللہ کو رب مانا تھا اور رب کا جو مقام ہے، رب کے مقام کو پہچانا تھا اور رب کی خصوصیات کو پہچانا تھا، رب کے حقوق کو ادا کیا تھا، وہ کام جو رب کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ کام رب کے لیے کیا تھا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ لیکن اگر وہ رب سے دور تھا، رب کو بھول گیا تھا اور وہ کام جو رب کے لیے کرنا چاہیے تو وہ کام نہیں کیا تھا، یا کہ غیروں کے لیے کیا تھا، یا کہ رب کے مقام پر غیروں کو لا کھڑا کیا تھا، کہے گا ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا۔ فیقول الکافر او المنافق، کافر اور جو منافق دونوں کہیں گے ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا۔ ایسے ہی اگر وہ دنیا کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کیا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کیا تھا، اور اللہ کا بھیجا ہوا دین کیا ہے، یہ قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی اللہ کا دین ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ اور لوگوں کا بنایا ہوا عمل، لوگوں کا گڑھا ہوا عمل، لوگوں کا بنایا ہوا خود ساختہ یہ دین، میرے بھائیوں، وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ دین اسلام نہیں۔ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے ذریعے نازل فرمایا اور اپنے نبی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے اندر نازل فرمایا، وہی دین دین اسلام ہے، وہی عمل اسلام ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہے دنیا کے اندر، وہ عمل اسلام نہیں ہے، وہ عمل اسلام نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کیا، کہے گا دین ہے اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر اللہ کے دین سے دور ہو کر اللہ کے احکام اور فرائض اور واجبات اور دین حقیقی سے، دین حق سے دور تھا اور خود ساختہ بنائے ہوئے گڑے ہوئے دین اور اعمال پر عمل کیا کرتا تھا، اپنی محنت، اپنا وقت اور اپنے پیسے سب کچھ ان کاموں کے لیے صرف کر رہا تھا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا۔ بھلے دنیا کے اندر اس کو ان تینوں سوالات کے جوابات معلوم تھے اور وہ کہتا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن میرے بھائیو اگر وہ منافق تھا، رب کے حقوق کو ادا نہیں کیا، رب کے حقوق کو زبان سے کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن رب کسی اور کو بنائے ہوئے تھا، مانگنا تھا کسی اور سے مانگتا تھا، جھکنا ہوا کسی اور کے آگے جھکنا ہوا، میرے بھائیوں مشکلات میں پھنسا، پکارنا چاہیے تھا اللہ کو، کسی اور کو پکارا۔ ایسا شخص کیا کہے گا وہاں پر، میرا رب اللہ ہے؟ نہیں، کہے گا میرا رب، کہے گا ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا۔ ایسے میرے پاس تیسرا جو سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیا تھا اور کہتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اور جب بھی اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان، کوئی حدیث، کوئی تعلیم، کوئی سنت پیش کی جاتی تھی تو بصر و چشم قبول کر لیا کرتا تھا، اور کبھی بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی، کہے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو مقام اور جو حیثیت اللہ کے نبی کی ہے، اگر وہ کسی اور امتی کو دیا ہے، میرے بھائیوں کہے گا ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا۔ تو بہرحال اگر وہ میت مومن ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جنت کی خوشبودار ہوائیں اسے قبر میں ملتی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر میت کا مقام صبح و شام دکھاتا ہے۔ اگر میت جنتی ہے تو ہر صبح اور ہر شام، حدیث میں ہے ہر صبح اور ہر شام اس کا مقعد، اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اگر وہ جہنمی ہے تو ہر صبح و شام جہنم اسے دکھائی جاتی ہے، اور قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون پر جہنم صبح و شام پیش کی جاتی ہے، جہنم صبح و شام
پیش کی جاتی ہے کہ یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ۔ اگر وہ میت قبر کے اندر میرے بھائی جہنمی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے دونوں کان کے بیچ میں، فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، لوہے کا گرز ہوتا ہے، اور اس لوہے کے گرز کے بارے میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر اس گرز سے کسی بڑے پہاڑ کو ایک بار مار دیا جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو میرے بھائیوں ہم اللہ کی قدرت کی تہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات ہیں، اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات۔ آپ کو معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ایک پر کا حال یہ ہے کہ ایک پر سے پوری زمین کو پلٹ دیں گے۔ تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اس گرز سے اس کے دونوں کان کے بیچ میں مارا جاتا ہے، جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم کو پہلی طرح صحیح سالم لوٹا دیتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر جسم کو صحیح سالم لوٹایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس منافق اور کافر کے ساتھ برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں قیامت قائم ہونے تک ہوتا رہے گا، یا دوبارہ اٹھائے جانے تک ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس کافر اور منافق اور جہنمی میت پر میرے بھائیوں جہنم کے ازدہے بچھو اور سانپ مسلط کر دی جاتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ ازدہا، وہ سانپ زمین میں ایک بار پھونک مار دے، اتنا زہریلا کہ اگر وہ سانپ زمین میں ایک بار پھونک مار دے، رہتی دنیا تک، حدیث کے الفاظ، رہتی دنیا تک اس زمین پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ کون ہے ہم میں جو عذاب قبر کو برداشت کر سکے اور ان تکالیف کو برداشت کر سکے میرے بھائی؟ بہرحال آپ فرماتے ہیں میت کی چیخ و پکار کو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں، اور صحیح مسلم کے حدیث آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، لولا ان لا تدافنوا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ میت کو، اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں مردوں کی چیخ و پکار کو سنا دے۔ اور دوسری بات میں ہے وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان مردوں کی چیخ و پکار کو سن لے، لَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کی حکمت ہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے عذاب قبر کو ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، ہمارے کانوں کو وہ طاقت نہیں دی ہے کہ ہم مردوں کی چیخ و پکار کو سن سکیں، ہماری آنکھوں کو طاقت نہیں دی ہے کہ ہم برزخ کی زندگی کی تکالیف اور عذاب کو دیکھ سکیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت، ورنہ اگر یہ چیزیں ہوتی، اگر ہم اپنی اللہ ہماری آنکھوں کو وہ قوت دیتا، وہ طاقت دیتا کہ ہم مردے کے عذاب کو دیکھ سکیں یا اس کی چیخ و پکار کو سن سکیں، تو آج دنیا کا نظام میرے بھائیوں، لوگوں کے چہروں سے خوشیاں چھن جاتی اور دنیا کا نظام درہم برہم رہتا۔ بہرحال حدیث آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنازہ لے کر جا رہے تھے، فرمایا آپ نے اگر میت جنازہ نیک آدمی کا ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے میرے مقام پر لے جاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے میرے مقام پر لے جاؤ۔ اور اگر وہ جنازہ کسی کافر یا منافق یا جہنمی یا فاسق و فاجر کا ہوتا ہے تو کہتا ہے افسوس تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، وہ افسوس کے ساتھ مجھے تم لوگ کہاں لے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ اس کی آواز کو اس کے قریب کی مخلوقات سنتی ہیں سوائے انس اور جن کے، سوائے انسان اور جنات کے۔ اگر انسان سن لے لصعق تو بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے بھائی فرماتے ہیں آپ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وہ چیزیں جو مجھے بتلائی گئی ہیں، فرماتے ہیں کون؟ اللہ کے نبی
فرماتے ہیں یہ چند جھلکیاں آپ نے عذاب قبر کی، میدان محشر کی اور جہنم کی پیش کی ہیں مختلف احادیث کے اندر، لیکن بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم، جو چیزیں میں جانتا ہوں مجھے بتلائی گئی ہیں، اگر تم لوگ جان جاؤ ان چیزوں کو، عذاب کی کیفیت کو، لضحکتم قلیلا، تمہارے منہ سے تمہاری ہنسی چھن جائے گی، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور دن کا اکثر حصہ تمہارا رونے میں گزرے گا، اور تم بستروں کو چھوڑ دو گے، بستروں کو چھوڑ دو گے۔ میرے بھائیوں عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کے اندر عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا، دونوں کو ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، وہ ایک مختلف زندگی ہے، برزخ کی زندگی، برزخ کی زندگی ایک مختلف زندگی ہے، دنیا کی زندگی سے الگ زندگی ہے۔ دنیاوی آنکھیں اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، ہم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا احساس اور شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے بندو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہاری قوت طاقت میں کیا بہت محدود رکھی گئی ہے۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان پر ایمان رکھنا کیا ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ میرے بھائیوں گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔